बड़ी मुश्किल से लश्कर फातह मैदान होता है। बड़ी मुश्किल से लश्कर फातह मैदान होता है। कोई तलहा, कोई अबूजर, कोई सलमान होता है। बड़ी मुश्किल से लश्कर फातह मैदान होता है। कोई तलहा, कोई अबूजर, कोई सलमान होता है। और खुदा के वास्ते अब ख़त्म कर दो मसलकी झगड़े। खुदा के वास्ते अब ख़त्म कर दो मसलकी झगड़े। हमारी कौम का इससे बड़ा नुकसान होता है। आदाब अर्ज़ है दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आयतुल्लाह आयत और आप देख रहे हैं उर्दू लवर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में नज़्म इर्तक़ा को पढ़ेंगे जो कि जमील मजहरी की निहायत मशहूर नज़्म है और जेपीएससी के निसाब में शामिल है। तो आइए वीडियो का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। दोस्तों, यहाँ आ गए नज़्म पे और आप देख सकते हैं ये नज़्म 1944 ईस्वी में लिखी गई थी। नज़्म को शुरू करने से पहले एक आध बात मैं आपको बताऊं, वो ये कि ताकि आपको नज़्म को समझने में आसानी हो। जमील मजहरी साहब की शायरी पे इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी का बड़ा गहरा असर है। यानी कि जिस तरह की बातें अपनी शायरी में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह करते हैं, ठीक उसी तरह से जमील मजहरी साहब भी अपनी शायरी में, अपनी नज़्मों में उन ख़यालात को ही पेश करते हैं, उस तरह के ख़यालात को ही पेश करते हैं। तो अब देखिएगा, बहुत ऐसे जैसे शाही है, खुदी है, तो इस तरह के जो इस्तारात हैं तो वो भी जमील मजहरी साहब के यहाँ मिलते हैं। तो अब शुरू करते हैं नज़्म को। देखिए, न इर्तक़ा है। इर्तक़ा का लफ्ज़ी मतलब आप जानते ही होंगे, तरक्की, इर्तक़ा, डेवलपमेंट। तो इस नज़्म में जमील मजहरी साहब जो है इंसानी ज़िंदगी के इर्तक़ा की बात करते हैं, इंसानी ज़िंदगी के इर्तक़ा की बात करते हैं। देखिए, अब शुरू करते हैं। पहला शेर देखिए। हर हाल में मशीयत मुझको बना रही है, मैं उसकी कुदरतों का शहकार बन रहा हूँ। हर हाल में मशीयत किसको कहते हैं? मशीयत कहते हैं खुदा की मर्ज़ी को, खुदा की कुदरत को, खुदा की मर्ज़ी को, खुदा की कुदरत को, खुदा की ताकत को मशीयत बोलते हैं। तो हर हाल में मशीयत मुझको बना रही है और मैं उसकी कुदरतों का शहकार बन रहा हूँ। शहकार आप जानते हैं मास्टरपीस को बोलते हैं, जो सबसे दी बेस्ट क्रिएशन होता है, तख्लीक होती है, तो उसको हम कहते हैं शहकार। तो हर हाल में मशीयत मुझको बना रही है। ज़ाहिर है, इंसान अगर माँ के पेट में भी है तो वहाँ भी जो है मशीयत यानी खुदा की ताकत, खुदा की कुदरत इंसान को बना रही होती है। इंसान जब पैदा होता है तब भी उनके ज़हन और उनके ख़यालात और उनके जो बॉडी का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसको खुदा ही बना रहा होता है। तो हर हाल में अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की मशीयत जो है इंसान को बना रही होती है। तो इसीलिए कहा गया कि हर हाल में मशीयत मुझको बना रही है, मैं उसकी कुदरतों का, उसकी किसकी? खुदा की, उसकी कुदरतों का शहकार बन रहा हूँ। ज़ाहिर है, इंसान अल्लाह की कुदरत का शहकार है। देखिए दूसरे शेर में, खुद अपनी जन्नतों की तख्लीक कर रहा हूँ, खुद अपनी ज़िंदगी का मेमार बन रहा हूँ, खुद अपनी जन्नतों की तख्लीक कर रहा हूँ। आप जानते हैं इंसान दुनिया में है तो जन्नती मखलूक है, इंसान जन्नत से दुनिया में फेंक दिया गया है। तो दुनिया में इंसान आप देखेंगे कि हर तरह से वो जो है अपने ऐश और आराम की चीज़ों को इकट्ठा करते रहता है। वो चाहता है, उनको आप जितना भी आराम देंगे तो उनके लिए कम ही है, उनको और आराम चाहिए। तो दुनिया को इंसान जन्नत बना रहा होता है। खुद अपनी जन्नतों की तख्लीक कर रहा हूँ। इंसान दुनिया में अपनी जन्नतों की तख्लीक कर रहा हूँ इसलिए कहा गया क्योंकि दुनिया में इंसान हमेशा ऐश व आराम चाहता है कि भाई दुनिया जन्नत ही हो जाए, मेरा घर जन्नत ही हो जाए और किसी तरह की कोई इसमें जो है परेशानी ना हो, और हर तरह से वो आराम, चैन, सुकून, सहूलत, आफियत, आसानी चाहता है। इंसान का बस चले तो सांस लेने के लिए भी किराए पर आदमी को रख दे कि भाई तुम मेरे बदले सांस लो, तो इतना आराम चाहता है इंसान। क्योंकि उनकी तबीयत ही वैसी है ना, वो जन्नत से आया है तो उनकी तबीयत ही वैसी है, तो दुनिया को जन्नत बनाने में लगा रहता है। तो खुद अपनी ज़िंदगी का मेमार बन रहा हूँ। मेमार कहते हैं कि तामीर करने वाले को, बनाने वाले को। तो इंसान अपनी ज़िंदगी की तामीर,
इंसान देखेंगे आप कि हर कोई अपनी ज़िंदगी की तामीर करने में लगा होता है, अपना करियर बनाने में लगा हुआ होता है। तो इसी बात को शायर कह रहा है कि खुद अपनी जन्नतों की तख्लीक कर रहा हूँ, खुद अपनी ज़िंदगी का मेमार बन रहा हूँ। यानी कि इंसान पूरी ज़िंदगी जो है ऐश आराम में लगा रहता है कि भाई ऐश आराम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया हो, हमको बहुत ज़्यादा मैसर हो ऐश आराम, और अपनी ज़िंदगी को वो बनाने में लगा रहता है पूरी ज़िंदगी। ये शेर देखिए, ये जबरो कदर की एक मंजिल है दरमियानी, मजबूर तो हूँ लेकिन मुख्तार बन रहा हूँ। जबरो कदर आप जानते हैं, जबर यानी कि जबरन कोई काम करवाते हैं, ज़बरदस्ती कह सकते हैं आप। तो और कदर यानी कुदरत, कुदरत ताकत, ठीक है। कुदरत तकदीर के मतलब में भी आता है कि ये जबरो कदर की एक मंजिल है दरमियानी। इंसान जो कुछ भी दुनिया में करता है तो उसके ऊपर एक जो है मंजिल होती है, बीच में एक मंजिल होती है। इंसान जो भी चाहता है वो नहीं होता है, जो खुदा चाहता है वो होता है। यानी खुदा जबरन कोई काम करवा लेता है क्योंकि खुदा के पास पावर है, ताकत है। इंसान चाहता है कि भाई ये काम हो, वो काम नहीं होता है, कुछ और ही हो जाता है। तो क्या कहा गया, शायर ने कहा है कि ये जो हमारी ज़िंदगी है इसमें जो है एक मंजिल है दरमियानी, जबरो कदर की मंजिल है दरमियानी। खुदा की जो ताकत है, खुदा की जो कुदरत है वो है दरमियान में, वो चीज़ है। इसके बावजूद मजबूर तो हूँ लेकिन मुख्तार बन रहा हूँ। इंसान मजबूर है, हर चीज़ के लिए मजबूर है। आप जानते हैं कि कोई भी काम वो चाहता है कि भाई ये हो, तो वो जब जो खुदा चाहता है वो होता है, इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता है। तो इंसान मजबूर है ना, लेकिन इंसान फिर भी आप देखेंगे मुख्तार बन रहा है कि भाई मैं तो हूँ, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वहाँ चला जाऊँगा, यहाँ चला जाऊँगा। इस तरह से मुख्तार बनना यानी कि सॉवरेन बनना, इंडिपेंडेंट होना, सॉवरेन। तो मजबूर तो हूँ लेकिन मुख्तार बन रहा हूँ। इंसान मजबूर होते हुए भी हर चीज़ से मजबूर है। इंसान को किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। कब बीमार हो जाए इंसान अपनी बीमारी तक को नहीं रोक सकता है। मौत को तो अलग चीज़ है, मौत तो मरना ही है। और किसी भी चीज़ का कोई कंट्रोल इंसान के हाथ में नहीं है। इसके बावजूद इंसान मुख्तार बनता है, यानी कि सॉवरेन बनता है, इंडिपेंडेंट बनता है, कहता है कि सब कुछ मेरे इख्तियार में है। तो कहा गया कि ये जबरो कदर की एक मंजिल है दरमियानी, मजबूर तो हूँ लेकिन मुख्तार बन रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं शेर में, देखिए, ये राह वो है जिसमें हर सांस एक सफ़र है, मंजिल भी रास्ता है, लग़ज़िश भी राहबर है। तो ये राह वो है जिसमें एक सांस एक सफ़र है। इंसान की जो ज़िंदगी होती है, तो आप पूरी ज़िंदगी को आप देखेंगे तो अगर छोटा छोटा पीस करेंगे ज़िंदगी का, तो सांस आता है फर्स्ट यूनिट। जो आपने मतलब सबसे छोटा जो यूनिट हुआ वो सांस होगा। जो आपने सांस लिया वो अगर 1 सेकंड लगा है सांस लेने में, तो वो लम्हा गुजर गया, अब वो दोबारा से नहीं आएगा। तो क्या है कि ये राह वो है, ज़िंदगी की राह। मैंने आपको ऊपर ही बताया कि इंसानी ज़िंदगी के इर्तिका की बात कर रहे हैं शायद इसमें। ये राह वो है जिसमें हर सांस एक सफ़र है, हर सांस एक सफ़र है। अगर आप पूरी ज़िंदगी के सफ़र को तय करेंगे तो मालूम होगा कि एक एक सांस आपको तय करना होगा, तो हर सांस एक सफ़र हो गया। ये राह वो है जिसमें हर सांस एक सफ़र है, मंजिल भी रास्ता है और लग़ज़िश भी राहबर है। मंजिल को रास्ता क्यों किया कि जब इंसान माँ के पेट में होता है तो सोचता है यही मेरी मंजिल, यही मेरा ठिकाना, यही हमें रहना है, लेकिन वो दरअसल एक रास्ता ही होता है। उसी तरह से इंसान दुनिया में आता है। दुनिया में आने के बाद इंसान सोचता है कि भाई हमें तो दुनिया में ही रहना है, अब तो जो है यही हमारी मंजिल है, और तो इसी को मंजिल समझने लगता है। लेकिन दरअसल क्या होता है कि दुनिया भी मंजिल नहीं है, दुनिया भी एक रास्ता है, दुनिया से भी इंसान को गुजर जाना है। इसलिए शायर ने कहा है कि मंजिल भी रास्ता है और लग़ज़िश भी राहबर। लग़ज़िश को राहबर इसलिए कहा गया, जैसे कोई लग़ज़िश होती है, आपसे लग़ज़िश कहते हैं कोई गुनाह सरज़द हो जाना या कोई गलती हो जाना, तो उससे आप सीखते हैं, सीखते हैं। ज़ाहिर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। तो लग़ज़िश क्या करता है, राहबर का काम करता है। एक तरह से लग़ज़िश से इंसान सीखता है, गुनाह से, गलती से इंसान सीखता है। तो गलती एक राहबर के जैसे, इसलिए शायर ने कहा है गलती एक राहबर के जैसा है, गलती को, लग़ज़िश को राहबर कहा है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप खुद ही गलती करके सीखें, तो आप दूसरों की गलती से भी सीख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम खुद ही गलती करें तभी हमें सीखने के लिए मिलेगा। आप अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदार और आसपास के लोगों की गलतियों से भी आप सीख सकते हैं। तो इसलिए जो है सीखने के लिए बार बार खुद ही गलती ना करें, दूसरों की गलतियों पर आप नज़र रखें, वहाँ से आप सीखें।
تو اسی بات کو شاعر نے یہاں کہا ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں کہ یہ راہ وہ ہے جس میں ہر سانس ایک سفر ہے، منزل بھی راستہ ہے، لغزش بھی راہبر ہے۔ دیکھیں اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ حکمت کی رہبری میں پرواز کی امنگ ہے، امکان کے دائروں کو پھیلا کے بڑھ رہی ہے۔ حکمت کی رہبری میں، حکمت آپ جانتے ہیں، حکمت کہتے ہیں دانائی، عقل مندی، شعور، فہم، وژڈم۔ تو حکمت کی رہبری میں پرواز کی امنگ ہے، امکان کے دائرے کو پھیلا کے بڑھ رہی۔ تو حکمت کی رہبری، انسانی سوچ، انسانی جو خیال ہے تو وہ کس کے دائرے میں کام کس کے رہبری میں کام کرتا ہے؟ انسانی خیال کس کے رہبری میں کام کرتا ہے؟ تو حکمت کے رہبری میں کام کرتا ہے۔ انسان کا جیسا سوچ، جیسا خیال ہوتا ہے، جیسے جتنا ان کے پاس دماغ ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے دماغ کے اکارڈنگ کام کرتا ہے، جتنا ان کے پاس دماغ ہے تو اتنا ہی وہ کام کرے گا۔ تو اسی طرح سے جیسا انسان کے پاس دماغ ہوتا ہے ویسے ان کے خیالات ہوتے ہیں۔ کوئی بڑا شاعر ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، اس طرح سے بہت بڑا فلاسفر ہے، تو ان کا خیال دیکھیں گے بہت ہی ہائی لیول کا ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کے پاس جو حکمت، جو دانائی ہے، جو کہ دماغ ہے جس سے وہ سوچتا ہے، تو وہ بہت زیادہ جو ہے ڈیولپڈ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ شاعر نے کہا کہ حکمت کی رہبری میں انسان اپنے عقل، سمجھ اور شعور کی رہبری میں ان کے خیالات کا پرواز ہوتا ہے۔ پرواز یعنی کہ اڑنا ہوا۔ تو حکمت کی رہبری میں پرواز کی امنگ، امکان کے دائرے کو پھیلا کے بڑھ رہی۔ تو امکان کے دائرہ، امکان آپ کہتے ہیں کہ پاسبلٹی کو امکان کہتے ہیں، امکان کہتے ہیں پاسبلٹی کو۔ تو انسان کے جیسے خیالات ہوتے ہیں، جیسا ان کے پاس سوچ، سمجھ اور عقل، فہم ہوتا ہے، تو اس کے اکارڈنگ وہ اس کے خیالات ہوتے ہیں، اور اس کے خیالات کیا کرتے ہیں؟ امکان کے دائرے کو، پاسبلٹی کے دائرے کو پھیلا کے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ کوئی چیز پاسبل نہیں بھی ہے تب بھی انسان سوچتا ہے کہ ہاں بھائی ہم تو یہ کر ہی لیں گے، میرا تو یہ ہو ہی جائے گا۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ امکان کے دائرے کو، جو پاسبلٹی کا جو دائرہ ہے اس کو وہ پھیلا کر کے انسان کا جو خیال ہوتا ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ حکمت کی رہبری میں پرواز کی امنگ، امکان کے دائرے کو پھیلا کے بڑھ رہی ہے۔ دیکھیں اس شعر میں وہ قوتیں جو اب تک تحت شعور میں تھیں، گہوارۂ خودی میں پروان چڑھ رہی ہے۔ تحت شعور کہتے ہیں، جیسے شعور تو کہتے ہیں عقل سمجھ کو شعور، اور تحت کہتے ہیں نچلے حصہ کو، جیسے تحت الثری ہوتا ہے۔ تحت الثری کہتے ہیں زمین کے سب سے نچلے حصے کو تحت الثری بولتے ہیں، جس کو ہندی میں پاتال بھی بولتے ہیں۔ تو وہ قوتیں جو اب تک تحت شعور میں تھی، انسان کی وہ قوت جو ان کے عقل، سمجھ، شعور، فہم، وژڈم کے نیچے دبی ہوئی تھی، گہوارۂ خودی میں پروان چڑھی۔ خودی آ گیا، میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ اقبال کا جو رنگ ہے نا، وہی رنگ ان کے نظموں میں، ان کی غزلوں میں ہے۔ تو گہوارۂ خودی میں پروان چڑھ رہی ہے۔ جب انسان خود پر غور کرتا ہے، گہوارہ کہتے ہیں پالن پوشن کرنا، گہوارہ کا لفظی مطلب گود، جھولا، پالنا، اس مطلب میں آتا ہے، یعنی کہ پالن پوشن کرنا۔ تو گہوارۂ خودی میں پروان چڑھ رہی ہے۔ جب انسان اپنے خودی پر غور و خوض کرتا ہے کہ بھائی ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا کام ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو ان کی وہ قوت، اس انسان کی وہ قوت جو تحت شعور میں تھی، یعنی انسانی عقل، سمجھ، شعور کے نیچے کہیں دبی ہوئی تھی، تو وہ قوتیں بھی جو ہے بیدار ہونے لگتی ہے۔ تو اسی بات کو شاعر نے کہا ہے کہ وہ قوتیں جو اب تک تحت شعور میں تھی، گہوارۂ خودی میں پروان چڑھ رہی ہے۔ جب انسان خودی پر غور و خوض کرتا ہے، خود کے بارے میں سوچتا ہے کہ بھائی میرا کیا کام ہے، کس مقصد کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، تو ان کی وہ قوت جو ان کے شعور کے نیچے کہیں، ان کی عقل، سمجھ کے نیچے کہیں دبی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ بھی پروان چڑھ رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں اس شعر میں انجام کی بصیرت خواہش پہ حکمراں ہے، آزادیاں خود اپنی زنجیر گر رہی۔ انجام کی بصیرت خواہش پہ حکمراں، انجام جیسی آپ خواہش کریں، کہا جاتا ہے نا کہ بھائی آپ جیسا سوچیں گے ویسا ہوگا، یعنی کہ اگر آپ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو آپ کا اچھا ہوگا، اگر آپ دوسرے کے بارے میں برا سوچیں گے تو آپ کا بھی برا ہوگا۔ تو انجام کی بصیرت خواہش پہ حکمراں ہے، تو جیسی آپ کی خواہش ہوگی ویسا آپ کا انجام ہوگا۔ اگر آپ کی خواہش اچھی ہوگی، اگر آپ اچھا سوچیں گے تو آپ کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ اور آزادیاں خود اپنی زنجیر گڑ رہی ہیں۔ تو خواہش یہاں پہ آیا ہے، انسان کے اندر خواہش، تکلیف کون دیتا ہے انسان کو؟
تکلیف جو ملتی ہے انسان کو کہاں سے ملتی ہے؟ خواہش سے ملتی ہے۔ اگر آپ کی کوئی خواہش ہے وہ پوری نہیں ہوئی تو تکلیف، اگر کوئی امید ہے آپ کو کسی سے، وہ آپ کی امید پر کھڑا نہیں اترا، آپ کی امیدوں کو وہ فلفل نہیں کیا، تو وہ انسان آپ کے لیے برا ہو جائے گا۔ تو انجام کی بصیرت خواہش پہ حکمراں ہے، آزادیاں خود اپنی زنجیر گڑھ رہی۔ اگر کسی انسان کے اندر کوئی خواہش نہیں، کوئی ایسے اللہ کا ولی ہوتا ہے ان کو دنیا سے کوئی خواہش نہیں ہوتی، ان کو دنیا کوئی طلب نہیں ہوتی، تو آپ دیکھیں گے ان کے اندر کوئی غم نہیں ہوتا، ایک دم مست مولا ہوتا ہے، اس کو دنیا جہان سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو بھی دنیا جہان سے کوئی مطلب نہیں ہو، بالکل بے فکر رہیں، کسی طرح کوئی خواہش نہیں ہو، تو آپ کے اندر کوئی غم نہیں رہے گا۔ اور اگر آپ کی خواہش جائز ہے، اگر آپ کی خواہش جائز ہے تو پھر ایک بات سمجھ میں آتی ہے، جائز خواہش مطلب جیسے کہ ہم جو ہے اللہ کی یاد میں رہنا، یا کہ کسی کو جو ہے بھلائی پہنچانا، کسی کا بھلا کرنا، یہ سب جائز خواہش۔ تو اس کے جائز خواہشات ہیں تو اس کے انجام آپ کو پازیٹیو ملے گا۔ اگر نیگیٹو خواہش ہے بھائی کسی کا پیٹ پکڑ کے کھینچنا ہے، کسی کا جو ہے برا کرنا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا ہے، تو اس طرح کی خواہش کا انجام برا ہوتا ہے۔ تو اسی بات کو شاعر نے کہا۔ اور اگر خواہش ہے، دونوں طرح کی خواہش، اگر خواہش ہے تو پھر آپ جو ہے فکر مند رہیں گے اور آپ کی آزادیاں ختم ہو جائے گی۔ جنت میں انسان بے فکر رہتا ہے، کوئی ان کو غم نہیں ہوتا، اسی لیے وہاں پہ جو ہے وہ ویسے ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی ٹینشن نہیں ہوتا ہے۔ تو انجام کی بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ بصیرت عقل، سمجھ، شعور اور فہم کو ہی بصیرت کہتے ہیں، شعور کے ہی مطلب میں آتا ہے کہ انجام کی بصیرت خواہش پہ حکمراں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، دیکھیے انجام کی بصیرت، یہاں بھی ایک تھوڑی سی گہرائی ہے۔ آپ دیکھیں انجام کی بصیرت خواہش پہ حکمراں ہے، تو آپ کی بصیرت جیسی ہوگی، آپ کی عقل، سمجھ، شعور، فہم جیسا ہوگا، آپ ویسے ہی خواہش کریں گے۔ اگر آپ چور اچکے ہیں، گنڈا، کرمنل، موالی ہیں، تو کسی کو مارنے کاٹنے کی خواہش رکھیں گے، تو یا کسی کہیں چوری اور ڈاکہ ڈالنے کی خواہش رکھیں گے۔ تو انجام کی بصیرت خواہش پہ، جیسی آپ کی بصیرت ہوگی ویسی آپ کی خواہش ہوگی، اور خواہش اگر ہوگی تو پھر آپ کی آزادیاں ختم ہو جائے گی۔ آپ یہ سمجھ لیجئے خواہش ایک زنجیر کے جیسا ہے جو آپ کی آزادی کو قید جو ہے کر دیتی ہے خواہش۔ تو اسی بات کو شاعر نے یہاں کہا ہے کہ انجام کی بصیرت خواہش پہ حکمراں ہے، آزادیاں خود اپنی زنجیر کر رہی ہیں۔ آپ آگے بڑھتے ہیں، دیکھیں اس شعر میں، پکڑے ہوئے ہے دامن گو خیر و شر ہمارا، پابندیوں میں بھی ہے جاری سفر ہمارا۔ پکڑے ہوئے ہیں دامن گو خیر و شر ہمارا، خیر کہتے ہیں بھلائی کو، شر کہتے ہیں برائی کو۔ تو انسانی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ پابندیوں میں بھی ہے جاری سفر ہمارا۔ یہ جو پابندیاں ہیں خیر و شر کی، انسانی زندگی میں جو خوشی اور غم ہے، تو خوشی اور غم کے باوجود انسانی زندگی کا جو سفر ہوتا ہے وہ جاری ہوتا ہے۔ اسی بات کو شاعر نے کہا ہے کہ پکڑے ہوئے ہے دامن گو خیر و شر ہمارا، پابندیوں میں بھی ہے جاری سفر ہمارا۔ دیکھیں اس شعر میں، جذبات رفتہ رفتہ افکار بن رہے ہیں، افکار کا نتیجہ کردار بن رہے ہیں۔ جذبات رفتہ رفتہ افکار بن رہے ہیں، افکار کہتے ہیں فکر کی جمع افکار کو۔ تو آپ کے جذبات جیسے ہوں گے، آپ کی فیلنگز جیسا ہوگا، آپ کے جذبات جیسے ہوں گے، تو وہ جذبات، ایک منٹ رک جاتا ہوں، اذان ہو رہی ہے۔ تو دوستو ہم لوگ اس شعر پر بات کر رہے تھے کہ جذبات رفتہ رفتہ افکار بن رہے ہیں۔ انسان کے جیسے جذبات ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے فکر میں مبتلا ہوتا ہے، جس طرح کے بھی جذبات ہوں آپ کے۔ تو جذبات دھیرے دھیرے کیا بن جاتا ہے کہ فکر، انسانی فکر بن جاتی ہے، اور انسان اس میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور افکار رفتہ رفتہ کردار بن رہے ہیں۔ اس کو آپ دیکھیے سمجھ، جذبات رفتہ رفتہ افکار بن رہے ہیں۔ اگر آپ کو کسی چیز، کوئی جذبات ہے کہ بھائی ہمیں جو ہے رانچی میں زمین لینی ہے، فلیٹ خریدنا ہے، تو وہ چیز آپ کے فکر کا حصہ بن جائے گا، آپ فکر مند رہیں گے، اور افکار رفتہ رفتہ، افکار کا نتیجہ کردار بن رہے ہیں۔ تو اگر آپ وہ افکار جب آپ کے اندر آ جائے گا، فکر آ جائے گی، تو کردار بن جائے گا۔ کردار کیا، آپ لوگوں سے معلوم کریں گے کہ بھائی کہاں زمین بک رہی، کہاں ہمیں خریدنی ہے زمین۔ تو اب اسی لیے کہا گیا یہاں پہ، اور ایک ایگزامپل اور سمجھے، اگر کسی کوئی دشمن ہے، تو اگر جو ہے، ویسے تو آپ ویسے نہیں ہوں گے لیکن میں دوسرے انسان کو یہاں پہ سیٹ کر رہا ہوں، اگر کوئی ویسا انسان ہے، برا انسان ہے، تو اگر یا کسی کا کوئی دشمن ہے تو کیا کر جاتا ہے، اپنے دشمن کے بارے میں سوچتا ہے، دشمن کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچتا ہے۔
کسی انسان کا کوئی دشمن ہوتا ہے تو وہ اس کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچتا ہے کہ بھائی ان کو ہمیں نقصان پہنچانا ہے، اس نے جو ہمیں ذلیل کیا تھا تو اس کا ہمیں بدلہ لینا ہے، تو وہ چیز ان کے جذبات کا حصہ ہو جاتا ہے۔ پھر ویسا کرنے کے لیے ان سے بدلہ لینے کے لیے وہ انسان فکر مند ہو جاتا ہے، اور جب فکر مند ہو جاتا ہے تب وہ اس کے کردار کا حصہ بن جاتا ہے۔ کہیں پر وہ ملتا ہے انسان تو وہ جو ہے اس سے بدلہ وصول کرتا ہے، تو وہ جب بدلہ وصول کیا، ایکٹ کیا، تو وہ جو ہے ان کے کردار کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے شاعر نے یہاں کہا ہے کہ جذبات رفتہ رفتہ افکار بن رہے ہیں اور افکار کا نتیجہ کردار بن رہے ہیں۔ دیکھیے اس شعر میں، ہمدردیوں کی شدت انصاف بن رہی ہے، پروردگی کا جذبہ ایثار بن رہا ہے۔ ہمدردیوں کی شدت انصاف بن رہی ہے، جس سے آپ کو ہمدردی ہوگی اس کے لیے آپ انصاف چاہیں گے، چاہے کوئی بھی ہو، جس سے مان لیجیے کوئی یتیم بچہ ہے تو اس سے آپ کو ہمدردی ہے، اگر اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو فوراً آپ وہاں پہ کہیں گے نہیں اس کے ساتھ ناانصافی کیسے کر رہے ہو، تو ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ تو کیوں آپ ایسا کہیں؟ کیونکہ آپ کو اس سے ہمدردی ہے۔ تو ہمدردیوں کی شدت یعنی بہت زیادہ اگر ہمدردی ہے تو آپ انصاف بن جاتی ہے وہ چیزیں۔ ہمدردیوں کی شدت انصاف بن رہی ہے اور پروردگی کا جذبہ ایثار بن رہا ہے۔ پروردگی کا جو جذبہ ہوتا ہے، پروردگی کس کو کہتے ہیں؟ پروردگی کہتے ہیں پالن پوشن کو، پالن پوشن کو پروردگی کہتے ہیں، پالنا پوسنا۔ اور اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، جیسے آپ سنے ہوں گے پروردگار، پروردگار سنا ہے آپ نے نا، ہر کوئی جانتا ہے پروردگار خدا کو کہا جاتا ہے، یا پروردگار، پروردگار مطلب پالنے والا، پروردگی پالن پوشن۔ تو پروردگی کا جذبہ ایثار بن رہا ہے، ایثار۔ اگر کسی کے اندر پروردگی کا جذبہ ہے تو اس کے اندر ایثار کا جذبہ بھی ڈیولپ ہوگا۔ ایثار کس کو کہتے ہیں؟ ایثار کا آپ لفظی مطلب جانتے ہوں گے، قربانی کا۔ قربانی کیا مطلب؟ قربانی، ایثار دراصل کہتے ہیں کہ دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی پر ترجیح دینا، دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی پر ترجیح دینا، یعنی کہ ہم یہ سوچیں کہ بھائی جو ہے میرے بھائی کا بھلا ہو، یا میرے جو دوست احباب رشتہ دار ہیں دوسرے کا بھلا ہو، میرا بھلا ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دوسرے کا بھلا ہونا ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں ایثار کا جذبہ۔ تو پروردگی کا جذبہ ایثار بن رہا ہے۔ تو شاعر نے اس شعر میں کہا ہے کہ ہمدردیوں کی شدت جو ہوتی ہے تو وہ انصاف بن جاتی ہے، اور پروردگی کا کو جو جذبہ ہوتا ہے، پروردگی کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ ایثار بن جاتا ہے۔ دیکھیں اس شعر میں، لغزش سے تجربہ ہے اور تجربہ سے حکمت، تحقیق ہو رہی ہے، معیار بن رہا ہے۔ لغزش آپ جانتے ہیں، بتایا اوپر میں بھی آیا ہے، لغزش کہتے ہیں غلطی کو، خطا کو، کوئی جو ہے غلطی سے زرد ہو جانا اس کو لغزش کرتے ہیں۔ لغزش سے تجربہ ہے، ظاہر ہے اگر آپ غلطی کریں گے تو آپ کو تجربہ ملے گا، ایکسپیرینس ملے گا۔ تو اور تجربہ سے حکمت، اور جب تجربہ ہوگا آپ کے پاس، ایکسپیرینس ہوگا تو آپ کی دانائی بڑھے گی، عقل سمجھ فہم شعور بڑھے گا، تو اس سے حکمت بڑھتا ہے۔ حکمت اسی مطلب میں ہوتا ہے، عقل سمجھ اور شعور کے مطلب میں ہوتا ہے۔ تو لغزش سے تجربہ ہے اور تجربہ سے حکمت، ٹھیک ہے، اور تحقیق ہو رہی ہے، معیار بن رہا ہے۔ تحقیق کہتے ہیں ریسرچ کو، جب تحقیق ہوتی ہے تو معیار بنتا ہے۔ معیار یعنی کہ پیمانہ، اعمال و افعال، معیار یعنی انگلش میں آپ سمجھے اسٹینڈرڈ کو کہتے ہیں معیار، کہتے ہیں تمہارا معیار کیا ہے، تمہارا اسٹینڈرڈ کیا ہے، تمہارا لیول کیا ہے۔ وہ کس سے سمجھ میں آتا ہے؟ کہ وہ تحقیق سے سمجھ میں آتا ہے۔ ایک ایگزامپل سمجھیے، امراؤ جان ادا کے اوپر تحقیق ہوا تو کہا گیا کہ بھائی یہ بہت معیاری ناول ہے، یہ بہت ہی بالکل جدید تحقیق پہ، جدید تنقید پہ بالکل کھڑا اترتا ہے، یہ ناول معیاری ناول ہے، اچھا ناول ہے۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس پر تحقیق ہوئی ہے اس پر۔ تو جس چیز پر بھی تحقیق ہوتی ہے تو اس کا معیار، اس کا لیول نکھر کر کے سامنے آتا ہے کہ بھائی یہ اس لیول کی چیز ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔ اسی بات کو شاعر نے کہا ہے کہ لغزش سے تجربہ ہے اور تجربہ سے حکمت، تحقیق ہو رہی ہے، معیار بن رہا ہے۔ اس شعر میں دیکھیے، آخری شعر ہے، گمراہیوں سے ہو کر ہے راستہ ہمارا، تاریخ بن رہا ہے نقش پا ہمارا۔ یہ بن رہا ہے جو آپ دیکھتے ہیں تاریخ مؤنث ہے، لیکن یہ رہا یا نقش پا کے لیے استعمال ہوا ہے، تاریخ کے لیے نہیں ہے۔ تو گمراہیوں سے ہو کر ہے راستہ ہمارا، دنیا کا راستہ کیسا ہے؟ گمراہی سے، دنیا میں تو قدم قدم پہ گمراہی ہے،
دنیا میں قدم قدم کی گمراہی ہے کہ آپ ذرا سے ایک قدم اٹھائیں گے نہیں کہ دوسرا قدم اپنے آپ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے گمراہیوں کے راستے پہ. تو گمراہیوں سے ہو کر ہے راستہ ہمارا. لاسٹ میں شاعر کہتا ہے کہ ہمارا جو راستہ ہے وہ گمراہیوں سے ہو کر ہے, اور دنیا ظاہر ہے گمراہی ہی گمراہی ہے یہاں پہ, اور تاریخ بن رہی ہے اور نقش پا ہمارا. اب یہاں پہ شاعر الرٹ کر رہا ہے انسان کو کہ آپ جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں, نقش پا پیر کا نشان, تو جس طرح کی آپ زندگی گزاریں گے دنیا میں وہ تاریخ بن جائے گی. اس لیے ذرا سا سنبھل کر کے آپ زندگی گزاریے, اور یہ گمراہی کا راستہ ہے, اسی لیے بہت الرٹ ہو کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے, بہت محتاط ہو کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اوپر میں پوری نظم جو ہے انسانی زندگی کے ارتقاء پر بات ہوئی ہے پوری نظم میں. اس لیے لاسٹ میں شاعر اپنا ایک کنکلوژن کے جیسا آپ بتا رہا ہے یہاں پہ کہ یہ جو راستہ ہے, جو سفر ہے, گمراہی سے بھرا ہوا ہے, گمراہیوں سے ہو کر ہے راستہ ہمارا, تاریخ بن رہا ہے ہر نقش پا ہمارا. آپ کا ہر نقش پا, ہر پیر کا نشان جو ہے وہ تاریخ ہے, تاریخ بن جائے گی بعد میں. تو اس وجہ سے جو ہے آپ اچھے سے زندگی گزاریے دنیا میں. تو ٹھیک ہے دوستو, چلیے پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں, اور کسی دن میں بلائے زمینی جو ہے اس نظم کی بھی تشریح ڈالوں گا. تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں, اور ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.